सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब से होते हुए मैं इस मुहिम को लेकर पूरे मुल्क का दौरा करूंगा, आपके पैगाम लेके जाऊंगा, आपका लड़ाई लड़ूंगा, आपको आपके हकूक पहुंचाऊंगा। मैं इस हुकूमत की नाअहलियों से पर्दा उठाऊंगा, इसकी अवाम दुश्मनी को बेनकाब करूंगा और इमरान का असल चेहरा अवाम के सामने ले आऊंगा, जिसकी वजह से आज इस मुल्क का गरीब मजदूर और किसान फाका कशी पर मजबूर हो गया है। और आज कश्मीर की आवाम का इतनी बड़ी तादाद में इस जलसे में शामिल होना इस बात की गवाही है कि खल्क़े खुदा अब इमरान की जालिम हुकूमत जिसने आवाम के मुंह से रोटी करने वाला छीना, इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को दुनिया में तनाह कर दिया, इसको अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। साथियों, ये एक अहम सवाल है, आप जरा सोचिए और इस पर गौर कीजिए। ऐसा क्या हुआ है कि इस मुल्क का हर तबका, चाहे वो सियासतदान हो, डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो, कारोबारी हो या मजदूर हो, किसान हो या ताजिर हो, सब सड़कों पे है, हर तबका सरापा एहतजाज है। इस एक साल में ऐसा क्या हुआ है कि वो हरकत जो भारत 70 सालों में नहीं कर सका, वो हरकत जो भारत 70 सालों में करने की जुर्रत ना कर सका, वो कर गुजरा। आखिर क्या वजह है कि दुनिया में कोई हमारी मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं और हम तन्हा खड़े हैं? साथियों, मैं आपको बताता हूं कि इस एक साल में क्या हुआ है। वो इमरान जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा पर कर्ज नहीं लूंगा, इसने मुल्क की मईशत को हुकूमत ने ना किया हो। उसने इस मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी का समझौता किया, इस तरह किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कमर तोड़ टैक्सेस लगाकर पाकिस्तान की मईशत को जाम कर दिया गया है। सीपैक जैसे इनकलाबी मंसूबे को बंद किए जा रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और महंगाई आसमां को छू रही है। अवाम के पास रोजगार नहीं, बिजली गैस का बिल देने के लिए पैसा नहीं, बच्चों को तालीम दिलाने के लिए वसाइल नहीं और घर का किचन। कहां गई वो सुनहरे ख्वाब जो इलेक्शंस में इस मुनाफिक और बेरहम आदमी ने कौम को दिखाए थे?
الیکشن سے پہلے عمران یہاں آیا تھا، بڑے بڑے وعدے کیے تھے، کہاں گئے وہ وعدے؟ کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں گئی وہ 50 لاکھ گھر؟ کہاں گئی وہ معاشی خود مختاری کے تحفظ کے دعوے اور وہ ڈالرز کی بارش؟ کیا یہ نیا پاکستان ہے؟ اس سے تو پرانا پاکستان اچھا تھا۔ یہ نیا پاکستان ایک بھیانک خواب نکلا۔ ساتھیوں، میں آنے والے دنوں میں بہت خطرناک حالات دیکھ رہا ہوں۔ عوام سے ان کی جینے کی سکت اور عزت دارانہ زندگی جینے کا خواہش، اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی امید کو چھینا جا رہا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور عوام اس صورتحال پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان خطرناک حالات کو اگر بر وقت نہ سنبھالا گیا، عوام کو فوری ریلیف نہ دیا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ان حالات کو قابو میں نہ لا سکے۔ پارلیمان کو تو تالا لگا چکا ہے، میڈیا کو زبردستی خاموش کر دیا گیا ہے، سیاسی رہنما کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے جیل میں بند کر دیے گئے ہیں، طبی سہولیات سے محروم رکھے جا رہے ہیں، سیاسی مخالفین کے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اگر یہ لاوا پھٹا، سلیکٹرز بھی اس کی شدت سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اور اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ صرف میں نہیں بلکہ پورے ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس نالائق ظالم عمران کو استعفیٰ دینا ہوگا، گھر جانا ہوگا۔ گو سلیکٹڈ گو، اب عوام کا نعرہ ہے۔ گو سلیکٹڈ گو، اب عام آدمی کا نعرہ ہے۔ گو سلیکٹڈ گو، اب مزدور کا نعرہ ہے، تاجر کا نعرہ ہے، کسان کا نعرہ ہے، ہم سب کا نعرہ ہے۔ گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ۔ ساتھیوں، ان مشکل حالات میں بھٹو شہید کا نواسا اور بیوی شہید کا بیٹا ہوتے ہوئے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے، مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف میں آپ کے احساسات، امنگوں اور مشکلات کا ترجمانی کروں، بلکہ اگر کوئی اپنی نااہلی کی وجہ سے ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو تو اس کا راستہ روکوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت عوام کی آواز کے سامنے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا کہ احتجاج کا راستہ اپنایا جائے۔ ہم حکومت کا ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں، ہم حکومت کا ہر ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں، مگر ہم اپنے عوام پہ یہ ظلم برداشت
کرنے کو تیار نہیں ہے. صدر زرداری کو کوئی سزا کے بغیر جیل میں ڈال دیا گیا. صدر زرداری کی بہن کو ہاسپٹل سے عید کی رات کو جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے. صدر زرداری کو جیل میں ڈال کر طبی سہولیات نہ دے کر دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جب ان کی صحت تشویشناک ہو جاتی ہے، اس حد تک خراب ہو گئی کہ جیل انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. عدالت نے حکم پر حکم دیا تو انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا. ہم تو ان کا ظلم سہنے کو تیار ہے، ہر ظلم سہنے کو تیار ہے، مگر اپنے عوام کے حقوق پہ سودا بازی کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے تو اس سے پہلے بھی تکلیفیں دیکھی ہیں، آمروں کا مقابلہ کیا ہے. صدر زرداری نے 11.5 سال بے گناہ قید توانائی میں گزاری، اور آج بھی ان کا ظلم برداشت کر رہا ہے، مگر جھکا نہیں، ڈرا نہیں، ٹوٹا نہیں. ہم تو اس سب کے عادی ہیں، اور بقول شاعر کے اس راہ میں جو سب پر گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پسے زنداں کبھی رسوا سرے بازار. ہمیں انصاف نہیں دیتے ہو نہ دو، لیکن اس ملک کے عوام کے ساتھ تو نا انصافی نہ کرو. اگر بھٹو شہید کے دادی قتل پر انصاف نہیں ہو سکتا، پیلی شہید کے کیس میں انصاف نہیں ہو سکتا، اس ملک کی عدلیہ، آزاد عدلیہ خاموش ہے، انصاف کے پہرے دار خاموش ہے. لیکن سانیہ صاحبات پہ تو انصاف کرو. دن دہاڑے معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، لیکن کوئی مجرم نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، اور کوئی مارنے والا نہیں. ہم سے انصاف نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر عوام کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے. ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، لیکن لوگوں سے 2 وقت کی روٹی کو مت چھینو، اور ایک بے روزگار کو مت کرو، اور ایک تو انصاف دو، عزت دو، جینے کا حق دو. کچھ کرنے کے تم قابل نہیں، لیکن دنیا میں پاکستان کو رسوا تو نہ کرو، پاکستان کو تنہا تو نہ چھوڑو. جمہوریت، انسانی حقوق، معاشی حقوق اور اتحادی ترمیم پہ حملہ کر کے وفاق کو تو نقصان نہ پہنچائے.
اس ملک کے عوام کو منظور نہیں ہے. شہری خاموش نہیں رہ سکتا. ہمیں اٹھنا ہوگا ایک قوم کی طرح اور ایک آواز ہو کر سلیکٹرز کو بھی یہ یاد کرانا ہوگا کہ لیبارٹری میں تیار ہونے والے یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے. عوام کو حق حقیقت لوٹانا ہوگی اور دھاندلی سزا انتخابات کے ذریعے اور عوام کے ووٹ پر ڈاکہ زانی کا راستہ بند کرنا ہوگا. تو بتاؤ کیا اس ظالم حکومت سے جان چرانے کے لیے آپ میرے ساتھ دو گے؟ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ چلو گے؟ اس ظالم حکومت سے ٹکراؤ گے؟ اس عوام دشمن حکومت کا خاتمہ کریں گے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے سلیکٹڈ سے لڑو گے؟ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا. ہم بھٹو شہید کی نظریہ پہ عمل کریں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وعدہ پورا کریں گے. عوام کو طاقت کا سر چشمہ بنائیں گے. سلیکٹڈ کو گھر بھیجیں گے. مساوات سے معیشت چلائیں گے. عوام سے معاشی انصاف کریں گے. سلیکٹڈ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ سے عوام کو نجات دلائیں گے. جمہوریت کو بحال کریں گے اور آپ کا حقوق کا تحفظ کریں گے. آپ میرے ساتھ ہو. آپ میرے ساتھ دے جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا, جیسے آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا, جیسے آپ نے ضیاء آمریت کے خلاف جدوجہد کی, جیسے آپ نے بغورا مشرف کو بگایا. اور ہم مل کر اس کٹپتلی کو گرائیں گے. آپ سب کا بہت بہت مہربانی. بھٹو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.